اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے اہل سنت شخص کا بیان بتائیں گے جو کالے کپڑے پہن کر امام بارگاہ گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ شام غریبہ کی رات کو کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ مذہب کے بارے میں میری معلومات صرف گاؤں کے مولانا کی معلومات تک محدود تھیں۔ ان کی کل قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے والے مولانا کے بیٹے تھے، جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے۔ محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ ان کا مقصد شاید خوف پیدا کرنا تھا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں۔ دلی طور پر میں شیعوں سے خوف زدہ ہو گیا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ ایک دن ایک پکے نمازی نے کہا کہ اہل تشیع بڑے عجیب لوگ ہیں۔ وہ جب کوئی کھانے کی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے اس سفید ریش کی بات پر سوال اٹھانا تو خود پر سوال اٹھانے جیسا تھا۔ اس سے میری نفرت کئی 100 گنا بڑھ گئی۔ ہائی اسکول میں داخل ہوا تو میرے ایک دوست نے محرم کے قریب آتے ہی انتہائی رازداری سے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے سرے سے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، آپ بتا دیں۔ اس دوست نے کہا کہ ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شام غریبہ میں شیعہ مرد و خواتین ایک حال میں جمع ہوتے ہیں اور سب لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا، بلکہ بغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے جملے ایک ہی بار شروع کر دیے۔ تم نے حسین علیہ السلام کو مارا، تم نے نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک دیتے ہو۔ میں سب کچھ بول چکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کے پورے خاندان پر تہمت لگائی ہے، اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس سے واجبی سا تعلق بن گیا۔ محرم کے ایام شروع ہوتے ہی ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ کو حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے لیے آ جاؤ۔ اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اب فرار کی صورت نہ تھی، لہذا میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا کہ ہم 10 محرم مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے، وہاں سے امام بارگاہ جائیں گے۔ حسب وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت تھکے ہوئے لوگ ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ 10 دنوں سے مجالس چل رہی ہیں، 7 جلوس بھی تھے۔ رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور صبح پھر 10 محرم کا جلوس تھا، اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ میرا دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ 10 محرم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا، یہ نیاز ہے، اسی پر گزارا کریں۔ میں نے جیسے نیاز کا نام سنا تو میرے ذہن میں سب منفی باتیں آ گئی۔ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا کھانا کھاؤں، لیکن اس جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پڑوس کی اہل سنت فیملی نے بھیجا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے ایک روٹی کھا سکا، لیکن اس دوست کے والد کے مہذب رویے اور دیگر افراد خانہ کے حسن سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا۔ غرض رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگاہ چلیے، شام غریبہ وہیں ہوگی۔ اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگیں جو شام غریبہ کے حوالے سے مسجد کے مولوی سے لے کر عام دوست سے سنی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں میں نے سب کچھ الٹ دیکھا۔ جو ہمارا مولوی بتاتا تھا وہ بالکل جھوٹ تھا۔ اور دوستو، اگر آپ بھی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی امام بارگاہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں خود سنی ہوں۔